محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں سورۃ السبا میں پہلے ذکر آیا تھا اس بات توحید کا، اس کے بعد ذکر آیا تھا قیامت کا. قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور کوئی دینے والا ہے. تو جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ تو بات واضح ہو گئی کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی بتلا دیں کہ قل لا تسألون عما اجرمنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم غلطی پہ ہیں تو ہماری غلطیوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. ہر آدمی اپنے عمل کا خود جواب و سزا و جزا برداشت کرے گا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہمیں جمع کریں گے قیامت میں، پھر اس کے بعد کھول دیں گے، فیصلہ فرمائیں گے، اور سب سے بہتر وہ کھولنے والے جاننے والے ہیں. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہہ دیجیے ان سے کہ آپ دکھلائیں جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے. ہرگز نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، اسی کی ذات ہے جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے. اس کے بعد پھر بیان آیا تھا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام مخلوقات کے لیے، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا اور منکرین کو ڈرانے والا. لیکن بہت ہیں جو نہیں جانتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بطور استہزاء اور انکار کے کہتے ہیں وہ قیامت والا وعدہ، وہ عذاب والا وعدہ کہاں ہے، کب ہوگا؟ قُل لَّكُم مِّيعَادٌ، آپ ان کو بتا دیں کہ تم سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر ہوگا یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، پھر نہ کوئی وقت جو ہے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اب اللہ نے مشرکین اور کفار کا حال بیان فرمایا. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ کافر کہتے ہیں کہ نہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں نہ اس سے پہلے جو کتابیں ان پر بھی ہمارا ایمان نہیں. لیکن اب تو یہ بڑے اکڑ رہے ہیں، لیکن آپ جب دیکھیں گے قیامت میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ہی اپنے رب کی درگاہ میں پیش ہوں گے
یرجع بعضهم الی بعض القول، پھر ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، بڑے چھوٹوں پہ الزام ڈالیں گے اور چھوٹے بڑوں پہ الزام ڈالیں گے۔ یقول للذین استضعفوا للذین استکبروا، اب چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ تم اگر یہ بڑے نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ قال الذین استکبروا، اب بڑے ان کو جواب دیں گے انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، تم تو خود ہی مجرم تھے۔ اب وہ جو کمزور ہیں وہ پھر ان سے کہیں گے جو متکبرین ہیں کہ عجیب بات ہے کہ تم دن رات تو ہمیں یہی کہتے رہے کہ اللہ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ کفر کرو، اللہ کے ساتھ شریک کرو۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کہ اللہ سے کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے ساتھ ہم شریک بنائیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب دونوں کا حال یہ ہوگا وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ، اب اپنی ندامت و شرمندگی کو چھپائیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب ہمارے سامنے ہے کہیں گے بھئی ہم سب اصل میں مجرم ہیں، بڑے بھی مجرم ہیں اور ہم چھوٹے بھی مجرم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو سزا دیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کے گلے کے اندر زنجیریں ڈالیں گے، بیڑیاں ڈالیں گے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، یہ نہیں جزا دیے جاتے مگر ان اعمال کی جو انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے، وہ ظلم سے پاک ہیں۔ اس لیے اللہ نے کئی مقام پہ واضح کر دیا ہے کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان کو جہنم میں ڈال کے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ ہم نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، دلائل بھیجے، معجزات دیے، سب کو جاننے کے باوجود جب یہ شرک پہ اڑے رہے تو ان نے خود ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں، ہر صفت نقصان سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی ذکر فرمایا کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ نہ گھبرائیں کہ مکے کے بڑے لوگ آپ کے مخالف ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جب بھی ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا الا قال مترفوها، مگر وہاں کے لوگ جو تھے صاحب ثروت لوگ تھے، اغنیاء تھے، دولت مند تھے، انا بما ارسلتم به کافرون، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو چیز تم لے کے آئے ہو ہم نہیں مانتے۔ اور اس کی دلیل کیا دی کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ان کافر لوگوں نے کہا، ان سرداروں نے کہا، ان دنیا داروں نے کہا، ان سرمایہ داروں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال رکھتے ہیں، اولاد رکھتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے عذاب دینا ہوتا ہمیں اولادیں کیوں دیتے؟ اللہ نے عذاب دینا ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی اپنی اولادوں پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنی دولت و مال پہ ناز نہ کرنا، بلکہ ہر حال میں تواضع اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں گے جس دولت و دنیا پہ ناز کر رہے ہو، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہے رزق کھول دیں اور جس کا چاہے کم کر دیں، وہ چاہے تو مسلمانوں کا کم کر دیں اور کافروں کا بڑھا دیں، وہ چاہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیں اور جنوں کو تابع کر دیں، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربنا عندکم زلفا، یہ تمہارے مال و اولاد کام نہیں آئیں گے اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہیں قریب کرنے کا ذریعہ بنے، یہ ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لے آیا اور جس نے عمل اچھے کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرے ثواب دیں گے، ایک کا 10 گنا بھی دیں گے اور ایک کا 700 گنا بھی دیں گے، اور حرمین کی نیکی تو ایک کے لاکھ بھی ملے گی۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ اونچے محلوں میں امن سے رہتے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجرین، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں
یعنی ہمیں ہرانے کے لیے اولئک فی العذاب محضرون، وہ سب کے سب عذاب میں جمع ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اور آپ یہ بھی بتلا دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے تنگی کر دے، اس کی حکمتیں ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اسی کو وہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہو خیر الرازقین، اور سب سے بہتر رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ بدلہ دے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملکان ینزلان، دو فرشتے روزانہ اترتے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعط لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور بہتر عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے اصل کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ کا معنی یہ ہے کہ یعنی عالم کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جب وہ کمی ہوتی ہے تو اللہ اور بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کنواں کھودتے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے، سارا دن آپ کا راہٹ چلتا ہے، آپ پانی کھینچ لیتے ہیں، رات کو اللہ پھر پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جتنی اس کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کہ اللہ کے نظام پہ آپ نظر ڈالیں کہ پورے عالم کے اندر جتنے حلال جانور ہیں جو ذبح ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہیں، بھیڑے ہیں، دمبے ہیں، حالانکہ وہ ایک دن میں اندازہ لگائیں کہ پورے عالم میں کتنا لاکھوں کے اعتبار سے ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کی کمی کو پھر پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس چیز کی جتنا ضرورت ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ رات ہو جاتی تب بھی تمہارا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور اگر ہمیشہ روشنی ہوتی تب بھی نظام درہم۔ جب تمہیں روشنی کی ضرورت ہے دن آ جاتا ہے، جب رات کی ضرورت ہے تو اللہ اندھیری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم فرمانے والے ہیں۔ ان سے بہتر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تقسیم کر سکے؟ پھر اللہ نے قیامت کا حال ذکر فرمایا تھا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر قیامت کے دن جب ہم ان سب کو کھڑا کریں گے، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اولین و آخرین حاضر ہوں گے، انس و جن حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو خطاب فرمائیں گے ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں۔ ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، اللہ فرمائیں گے ملائکہ سے خطاب فرما کہ ان کو تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، یا علماء نے فرمائی یعنی یہ تمہاری عبادت کرتے تھے اور تم راضی تھے اس بات پہ۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ انت ولینا من دونہم، ان کے علاوہ آپ ہی ہمارے مالک و والی ہیں، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بل کانوا یعبدون الجن، یہ لوگ ملائکہ کی نہیں بلکہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اکثرہم بہم مومنون، اکثریت جو ہے شیطانوں پر ایمان لانے والی ہے۔ اسی لیے میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو بت پرستی شروع ہوئی، اس بت پرستی کے شروع کرانے والے کون تھے؟ شیطان تھے۔ اور آج بھی جن لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ان کو گمراہ کرنے والا بھی کون ہے؟ ابلیس ہے، یا ذریت ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت والا دن جو ہوگا، یوم حشر جو ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب چکھو جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تم تو کہتے تھے قیامت نہیں ہوگی، تم تو کہتے تھے حشر نہیں ہوگا، تم تو کہتے تھے جہنم نہیں ہوگی، اب چکھو عذاب جہنم۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات کھلی ہوئی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں،
قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نبی نہیں ہے، نبی ہوتا تو نوری ہوتا، فرشتہ ہوتا، یہ تو ایک انسان ہے، یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادے کے رستے سے ہٹا دے اور ایک نیا طریقہ پیدا کرے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے جو گھڑا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ نے قرآن نہیں اتارا، یہ تو خود بناتے ہیں۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کافر جب ان کے پاس قرآن آتا ہے، نبی آتا ہے، حق آتا ہے، کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو یہ جادو ہے، تم جو کہتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے نہ تو ان کو کوئی کتابیں دی ہیں کہ پڑھ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کافروں کے لیے تحدید ہے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی اپنے انبیاء کی۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ تو ان کا کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے جو ان کو ہم نے قوت دی تھی، دولت دی تھی، طاقت دی تھی۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے بھی میرے رسولوں کی تکذیب کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا محبوب آپ دیکھ لیں زمان عالم میں نظر ڈال کے کہ پھر کیسا تھا میرا پکڑنا، کہ پھر ہم نے قوم عاد اور قوم سمود، اسی طرح قوم لوط اور اسی طرح قوم شعیب، اسی طرح ہم نے امم سالفہ جو ہیں ان کو امم بعیدہ بنا دیا، ایسا ہلاک کیا کہ آج ان کی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ قرآن میں ان کا ذکر نہ کرتا تو کوئی جانتا بھی نہ کہ وہ کون تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پھر دیکھیں میری پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہیں اور چیلنج کریں کہ کل انما اعظکم بواحدۃ، بھی میں تم سب سے صرف ایک بات کہتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اکیلے کھڑے ہوں، دو دو کھڑے ہوں یا جماعت میں کھڑے ہوں، اور غور کرو اور فکر کرو اور سوچو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی غور کریں کہ ما بصاحبکم من جنۃ، تم جو کہتے ہو کہ جنون ہے تمہارے دوست کو، تمہارے ساتھی کو، کوئی جنون نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تم کو ڈرانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ السبا میں یعنی مسئلہ توحید، مسئلہ قیامت، اور اسی طرح مسئلہ اثبات رسالت، اور اسی طرح مشرکین کے شبہات، مشرکین کے توہمات، مشرکین کے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات ہم نے پڑھے ہیں۔ اور آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے جو تم سے کوئی اجرت مانگی، بدل مانگا، وہ سب رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ تم جو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ خود بناتا ہے، تو اس بنانے کے لیے آدمی کیوں پارٹی بناتا ہے، جماعت بناتا ہے، لیڈر بنتا ہے، نعرہ دیتا ہے؟ اس کی کوئی لالچ ہوتی ہے، اس کی غرض ہوتی ہے کہ کل میری حکومت بن جائے گی، اقتدار آ جائے گا، یا میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے دولت ملے گی، پیسے ملیں گے، لوگ ملیں گے، کوئی وجہ ہوگی۔ اگر میں نے بھی اپنی اس دعوت کے بارے میں تم سے کچھ مانگا ہے نہ، رکھ لو، مجھے نہ دو، تو پھر غور کرو کہ جب میں کچھ مانگتا نہیں، کچھ لیتا نہیں، تو پھر تو لازماً میری بات میں کوئی اثر ہوگا، کوئی وجہ ہوگی کہ میں تمہارے لیے اللہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ ہر دور میں یاد رکھو علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔
دور میں حق کہنے والے عالم بھی ہوتے ہیں اور سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو اس دور میں علی ابن عبداللہ جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بلایا، اور علی ابن عبداللہ جو تھا یہ بنو امیہ کا شدید ترین مخالف تھا، اور اس نے اپنے دور میں بنی امیہ کے بڑے علاقے چھینے اور ان کو شکست دی اور ان کا قتل عام کیا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے عالم، محدث، فقیہ، متقی، ولی اللہ تھے، ان کو اس نے بلایا اپنے دربار میں، اور دربار کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے اپنے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس کے ارد گرد جو اس کے غلام تھے اور اس کے پہرے دار تھے وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے رہتے تھے، بس اس کے مزاج کے خلاف بات ہوتی تھی اور حکم ہوتا تھا کہ قتل کرو۔ اب جب اس نے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو بلایا تو ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے جو کچھ بنی امیہ کے ساتھ کیا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اب آدمی کیا کہے؟ اگر کہتے ہیں غلط ہے تو صاف بات ہے وہ حکم کرے گا گردن اڑا دو، اور اگر کہتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کیا ہے تو ظلم کو کیسے کہیں کہ ٹھیک کیا ہے؟ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا کہ علی ابن عبداللہ ایک بات سنو کہ ہر عمل کی دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھی ہے، یہ مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث مبارک میں جو اللہ کے نبی نے حکم سمجھایا وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال انما حسر کے لیے ہے، یعنی اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ۔ اگر مثلا آپ آ رہے تھے حرم شریف کی طرف، آپ کی نیت نماز ہے، طواف ہے، درس ہے، عبادت ہے، تو قدم قدم پہ ثواب ہے۔ آپ آ رہے تھے ویسے کہ چلو جی وہ بازار میں جانا ہے تو کوئی ثواب نہیں، حالانکہ آپ سفر تو وہی کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بڑی خشوع سے خضوع سے لمبی قنوت ہے، لمبا رکوع ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ طالب دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارا استاد تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، یار ماشاءاللہ بڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجود، تو نماز کا ثواب تو کیا ملے گا؟ آپ شرک میں مبتلا ہو گئے کہ نماز دکھانی تھی اللہ کو، آپ بندوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہر عمل کی دار و مدار کس پہ رہی؟ نیت پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مانتے ہوئے کہا تو پھر یہ سیدھی سی بات ہے کہ تم نے بنو امیہ پہ جو کچھ کیا ہے تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر تو نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے لیے تم نے کیا ہے پھر ٹھیک ہے، اب کیا کہے؟ اور اچھا اس کو تو چھوڑو، اس سوال کو چھوڑو، سمجھ گیا نا کبھی میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں کو قتل کرنے میں کیا نیت تھی؟ تو اچھا اس بات کو تو چھوڑو، لیکن ہم نے جو ان کا مال لوٹا ہے، دولت لوٹی ہے، خزانے لوٹے ہیں، سونا چاندی لوٹا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟
امام اوزاعی نے فرمایا کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، دیکھو تم بادشاہ ہو، پڑھے لکھے ہو، عقل والے آدمی، اگر ان کی یہ دولت حلال کی تھی تو تم سمجھ لو تم نے کیا کیا ہے، اور اگر ان کی یہ دولت حرام سے جمع تھی پھر تم نے ٹھیک کیا۔ اب کیا جواب دے؟ تو بس کہنے لگا اب یہ ہے کہ بس آپ میری آنکھوں سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا، تم نے بلایا ہے، میں تو تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو علماء حق جو ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق، کہ کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کہ کلمہ حق کہنا جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اور سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ کیوں؟ گردن کٹانے کے لیے سینکڑوں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حق کہنے والے تو لاکھوں میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے۔ مرنے مارنے کے لیے تو بڑے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حق کون کہے گا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف اور عدالتوں میں، یعنی اس وقت انگریز کا حکم تھا، یعنی حکومت بھی کافروں کی، کورٹ میں بھی جج جو تھے وہ کافر تھے، اور مسئلہ چلا تھا، مقدمہ اس بات پہ بنا تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر اور مرتد کہا ہے۔ ان کے زمانے میں یہ جرم تھا کہ بھی آپ کسی کو کیوں کہیں، کوئی کافر ہے تو کافر ہے، تم کون ہو؟ ایک دفعہ پہلے اور ایک دفعہ بعد میں مسلمانوں کی حکومت میں بھی یہی مقدمہ بنا۔ تو شاہ جی سے جب جج نے پوچھا کہ شاہ جی آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، کہا تھا اب بھی کہتا ہوں، تم بھی سنو، گواہ بن جاؤ، اور جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا، اور اگر مرنے کے بعد مجھے اللہ نے قبر سے کھڑا کیا اس وقت بھی کہوں گا کہ مرزا غلام احمد کافر ہے اور منکر نبوت ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، دجال ہے۔ حضور نے جو فرمایا تھا دجال آئیں گے، یہ ان دجاجلہ میں ہے اور مرتد ہے اور واجب القتل۔ علماء حق اللہ نے ہر دور میں پیدا کیے ہیں۔ دیکھا نہیں امام احمد بن حنبل پہ کیا گزری، دیکھا نہیں آپ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ کیا گزری، دیکھا نہیں آپ نے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں جیل میں کیا گزری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ کیا گزری، علماء ہند پہ کیا گزری، تحریک آزادی میں علماء کے خلاف کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن علماء اپنے اس موقف پہ کھڑے رہے کہ پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن ہم حق نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی تھا علماء حق کا کہ صحابی ہیں، کافر پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں، اور ایک کافر نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم کھڑا کر دیں اور تمہیں چھوڑ دیں، اور نے کہا بدبخت کیا کہہ رہے ہو، مجھے 1000 دفعہ پھانسی دے دو، محمد مدنی کے تو پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ مرنا ہے، کسی نے نہیں مرنا ہے، کوئی ایسا ہے جو موت سے بچ جائے، لیکن ایک شان والی موت ہوتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ایمان سے کہیں آج تک حضرت حسین پہ رحمت بھیجتے ہو کہ نہیں؟ دیکھا ہے تم نے حضرت حسین؟ کبھی آپ کا تعلق رہا، کبھی ملے ہوں، کبھی آپ نے بیعت کی ہو حضرت حسین سے، صدیاں بیت گئی حضرت حسین کی شہادت کو، لیکن جو حق کے لیے قائم رہے کہ گردنیں کٹا نہیں لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکے، آج وہ شان سلامت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام لوگے کیا کہو گے؟ علیہ السلام، اور فرعون کا نام کے ساتھ کیا کہو گے؟
سرکار دو عالم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے نام کے ساتھ کیا کہو گے؟ اور ابھی جہل اور ابھی لہب اور عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ کے نام کے ساتھ کیا کہو گے؟ سیدھی سی بات ہے. اب یہ تمہاری ہمارا مقدر ہے کہ اہل حق کی طرح جو ہے ہماری زندگیوں میں بھی رحمت اللہ علیہ. آج امام بخاری کہاں ہے؟ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم کہاں ہیں؟ لیکن جب بھی کوئی نام لے گا کہے گا رحمت اللہ علیہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور علماء نے ان کی پہچان لکھی ہے. انہوں نے کہا جو علماء حق ہوتے ہیں اور جو علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں ان کی نظر دولت پہ، پیسے پہ، تنخواہ پہ، وظیفے پہ، عزت پہ، کھانے پہ نہیں ہوتی، اللہ کی رضا پہ ہوتی. وہ کچھ نہیں مانگتا. اور جو سرکاری ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ عہدے پہ، کرسی پہ، پیسے پہ، لالچ پہ، عزت پہ، گاڑی پہ، پیرمڈ پہ، جھوٹی شان و شوکت پہ ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک وہ بھی تو اپنے وقت کے عالم تھے نا جن کو فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلایا تھا. صحابہ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. سب سے پہلے یہ بات کی کہ بادشاہ سلامت اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں، ہم کامیاب ہو جائیں تو بتائیں ہمیں کیا ملے گا. پہلی بات یہی. ان کے سامنے منصب تھا، عہدہ تھا، لالچ تھی، دولت تھی. قال وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پھر انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، انعام کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں اپنا کرسی نشین بنا لوں گا، میں تو تمہیں اپنے پاس بٹھاؤں گا، عزت دوں گا، عہدے دوں گا. اور انبیاء کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. وہ کہتا ہے لوگوں میں اپنی دعوت کا تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرا ثواب، میرا اجر، میری رضا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ بات میرے محبوب فرما رہے ہیں قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. اے مکے والو اگر میں نے تم سے کچھ مانگا ہو تو رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے. بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے مکے کے سردار اکٹھے ہو کے آئے، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے اور آپ نے یہ نعرہ، یہ تحریک اس لیے چلائی ہے کہ دولت والے بن جائیں، ہم سارے مکے کے سردار مل کے اتنی دولت اکٹھی کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ دولت مند بن جائیں. اور میرا محبوب اگر آپ نے یہ تحریک اس لیے چلائی ہے کہ مکے کے کسی خاندان اونچے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکے کے جس گھر پہ اشارہ کریں ہر گھر کا سردار اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مکے کا سردار مان لیا جائے، ہم اپنی سرداریاں چھوڑ کے آپ کی بیعت کر کے آپ کو سردار مانتے ہیں. اور نعوذ باللہ اگر یہ باتیں نہیں ہیں آپ پر کسی جن کا اثر ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، تو ہم مل کے آپ کا علاج کرواتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا بات کہہ دی. انہوں نے کہا ہاں جی کہ آپ نے فرمایا یاد رکھو مکے والو اگر سورج لے کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لے کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، کیا مانا پورے آسمانوں زمینوں کی سلطنت مجھے دے دو، میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے لالچ دینے آئے ہو؟
میں دولت کے لیے یہ کر رہا ہوں؟ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، وہ تمہارے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میرا ثواب، میرا بدلہ سب اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے، دیکھنے والے ہیں. ہر چیز ان کے سامنے ہے، میری نیت کو بھی جانتے ہیں، میرے اخلاص کو بھی جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دو قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، میرا رب حق کو جب مارتے ہیں باطل پہ. یقذف کا معنی ہوتا ہے قذف، قذف معنی کسی چیز کو مارنا، تہمت مارنا، تہمت. تو اللہ بھی حق جب مارتے ہیں نا باطل پہ تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے. جب حق آتا ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں پھر باطل مٹ جاتا ہے. اس لیے میرے مدنی جب مکے میں داخل ہوئے، کعبے میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پہ کیا تھا؟ جاء الحق وزهق الباطل. مکے والوں آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل پاش پاش ہو گیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں، بل باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کو ہم پھاڑ دیتے ہیں. کون حق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں سارے مکے والوں نے زور لگا لیا لیکن اللہ کے نبی کا مقابلہ نہ کر سکے. نبی پاک کی تو بڑی شان ہے. بلال تو ایک غلام تھا نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں، اور وہ بھی مکے کے نہیں ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں امیہ کے. لیکن امیہ نے اپنی پوری قوت صرف کر لی، ہر قسم کے ظلم کی انتہا کر دی. آخر ان کی والدہ بوڑھی تھی بیچاری، ان کو مجبور کر کے لے آیا. جب ان کی والدہ آئی دیکھیے دیا کہ بلال بے ہوش پڑے ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں وہ ظالم ہمیں تپتی ہوئی ریت پہ، تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لٹا دیتا تھا، کبھی کبھی سینوں پہ بھی گرم پتھر رکھ دیتا تھا. کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا تھا اللہ کے سوا. اللہ آج بھی حق والے ہر جگہ تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں. اللہ اکبر. آج بھی ہر جگہ اہل حق تڑپ رہے ہیں، آج بھی ہر جگہ دین والے تڑپ رہے ہیں، آج بھی ہر جگہ قرآن والے تڑپ رہے ہیں، آج بھی ہر جگہ دین محمد مصطفیٰ والے تڑپ رہے ہیں. اور جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، منکر قرآن ہیں، جن نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، جو حضور کی شکل سے بھی دشمنی کرتے ہیں، حضور کی سیرت سے بھی دن دنا کے پھر رہے ہیں. یہ ہوتا آیا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. حق و باطل کا مارکا رہے گا، لیکن فیصلے ہونے کا دن بھی قریب آ گیا ہے. جیسے اللہ کے فرشتوں نے کہا تھا ان موعدہم الصبح، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام تیری قوم کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ذرا صبح کا تارا نکلنے دو. پیغمبر تو ستائے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا بھئی ابھی تو آدھی رات ہے نا، صبح کو تو پھر بھی کافی دیر ہے. بھئی جب تم آ گئے ہو تو پھر اب دیر کیسی؟ انہوں نے کہا لیس الصبح بقریب. انہوں نے کہا پیغمبر آپ نہ گھبرائیں، بس آپ ان کو لے کے جائیں، صبح قریب ہے. یاد رکھو حق کی صبح بھی قریب ہے. حق کا سورج چمکے گا، میرے مدنی کا ستارہ چمکے گا، اور یہ کارٹون بنانے والے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. یہ استہزاء کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چرکے لگانے والے، میرے مدنی کی شان میں گستاخی کر کے اہل حق کو دکھانے والے، آج کتنی اہل حق ہیں جو رات کو سجدے میں تڑپتے ہوئے. یاد رکھو اللہ سنے گا، ان کی دعائیں بھی سنے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے میرے مدنی کے شان میں گستاخی کی ان کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے اہل حق کو ستایا ان کا انجام کیا ہوا. ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھ لو.
اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر تدبر کرو، غور کرو، علم حاصل کرو، دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا ہے۔ یہ فکر نہ کریں، آئے گا وقت، آئے گا، حق آئے گا اور باطل مٹے گا، ان کو بھی پتا ہے، وہ بھی اسی لیے مر رہے ہیں، وہ بھی اسی لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے مر رہے ہیں، یہودی بھی اسی لیے مر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے مسیح کا انتظار ہے اور مسلمانوں کو بھی اپنے مسیحا کا انتظار ہے۔ ان کا مسیح دجال ہوگا اور ہمارا مسیح مہدی اور عیسیٰ ابن مریم۔ وقت آ گیا ہے، کوئی دعا لیس صبح بقریب۔ باقی یہ اقوام عالم کی جب تقدیریں بدلتی ہیں تو ان میں پھر یہ دنوں کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اللہ جانتے ہیں کہ کب وقت ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو بتلا دیں، قل ان ربی یقذف بالحق، میرا رب ہے جو مارتا ہے حق کو باطل پہ، علام الغیوب، ہر بات کو جاننے والا۔ قل جاء الحق، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا دین آ گیا، قرآن آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ باطل دھرا رہا، نہ باطل لوٹے گا، نہ باطل بچے گا، نہ باطل دوبارہ آئے گا، مٹ جائے گا۔ اور ان کو کہہ دو اچھا تم سمجھتے ہو کہ اگر میں حق پہ نہیں ہوں اور تم حق پہ ہو، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ آپ کہہ دیں میرا مدنی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم غلطی پہ ہیں، قل ان ضللت، اگر میں راستے سے ہٹ گیا ہوں تو اس کا وبال مجھ پہ ہوگا، تم پہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پہ ہوں تو یہ میرا کمال نہیں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَّبِّي، یہ اس وحی کا کمال ہے جو میرا رب مجھے ہدایت دیتی ہے، یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انہ سمیع قریب، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، اپنے بندوں کی ہر بات کو سننے والے ہیں اور اتنے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انکم لا تدعون صما ولا غائبا، اور تم کیوں چیختے ہو، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکارتے ہو، تم تو کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے ہو جو غائب ہو، جو دور ہو، تمہاری بات نہ سنے۔ انما تدعون سمیعا قریبا مجیبا، تم تو اس کو پکارتے ہو جو سننے والا بھی ہے، جو قریب بھی ہے، جو تمہاری دعائیں منظور کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین حق پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی باطل کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی یہود و ہنود و نصارہ کی سازشوں کو اپنی قدرت کے ساتھ مٹا دے، اور میرا اللہ گستاخان محمد مصطفیٰ کو عبرت کا نمونہ بنا دے کہ دنیا دیکھ لے کہ محمد مدنی کے گستاخوں کو اللہ نے کیسا عبرت کا نمونہ بنایا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، ہم تو بے بس بھی ہیں، بے بس
بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، بد شکل و بد عمل بھی ہیں، صرف تیری قدرت پہ ایمان ہے اور کچھ پلے نہیں ہے جو پیش کر سکیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرے پاس 4000 روپے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی کیا قیمت ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آج چاندی کا کیا ریٹ ہے، یعنی 1 تولے کا ریٹ پوچھ کے 52.5 تولے سے ضرب دے کے اندازہ کر لیں کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ 10,000 ہے، تمہارے پاس 4,000 ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے 10,000، تمہارے پاس 4,000 روپے ہیں لیکن گھر میں زیور بھی ہے، سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ مل کے 10,000 ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ صرف 4,000 روپے تو نہیں دیکھے جائیں گے نا، اور بھی تمہارے پاس وہ چیزیں ہیں گھر میں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر تمہارا پیسہ، تمہاری دولت صاحب نصاب بن جاتے ہو تو زکوٰۃ ہے، اور 2.5% قیمت لگا کے دے دے ورنہ نہیں ہے۔ عمرہ ہو یا حالت حج ہو، یاد رکھو یہ دایاں کندھا نکالنا جو ہے یہ صرف طواف میں اور طواف کے بھی پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ یہ بعض لوگ بیچارے کم علمی کی وجہ سے جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہاں سے کندھا نکال لیتے ہیں، اور کندھا نکال کے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو اس کو باقاعدہ یعنی پن لگا دیتے ہیں کہ نکلے ہی نہ، ہر وقت یہی نیچے رہے۔ یہ بالکل بے وقوفی ہے، جہالت ہے، نہ اس کی صفا مروہ میں ضرورت ہے، نہ مینا عرفات میں ضرورت ہے۔ احرام کا کپڑا بائیں بازیاں میں دایاں کندھا نکالنا صرف طواف کے پہلے چکروں میں سنت ہے، اس کو کہتے ہیں اجتباء اور اس کو کہتے ہیں رمل۔ اور مقصد بھی یہ تھا کہ میرے مدنی پاک نے کافروں پر اپنی قوت و جلادت کا اظہار کیا تھا، اللہ کو وہ اظہار پسند آ گیا، سنت ہو گیا۔ اگر ایک بچہ پیدا ہو تو سنت یہ ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو ٹھیک 14ویں دن کر دیں، اگر نہ کر سکیں پھر چھوڑ دیں، وقت گزر گیا خلاص۔ پہلی افضل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ مجبوری ہو گئی، کوئی انسان ہے کسی معاملے میں الجھ گیا تو 14ویں دن کر دیں، ورنہ اس کے بعد پھر کوئی عقیقہ شقیقہ نہیں ہوتا۔ اگر دوران غسل مثلا ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے، عورت ہے مرد ہے، اگر غسل کرنے سے پہلے اس نے استنجا کر لیا، باقاعدہ غسل کے لیے ہاتھ دھوئے، باقاعدہ کلی کی، باقاعدہ غرغرہ کیا، باقاعدہ ناک میں پانی دیا، یعنی باقاعدہ منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے اور وضو کی نیت کر لی ہے تو دوبارہ آپ کو پھر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخر میں پاؤں دھو کے باہر نکل آئے۔ بعض لوگوں کو اصل میں بیچارے ہیں نا، وہ ایک شبہ ہو جاتا ہے، وہ جی غسل جب میں نے کیا تھا میں تو ننگا کھڑا تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، اس حال میں غسل کیا، پھر وہ بیچارے کپڑے پہن کے دوبارہ وضو کرے۔ اللہ کے بندے، اگر تمہارا غسل ہو گیا تو وضو تو چھوٹی چیز ہے غسل سے۔ کچھ آدمی عقل بھی تو استعمال کرنے، ایک آدمی جنابت میں ہے، جنابت بغیر غسل کے نہیں ہوتی، تو اگر غسل ہو گیا ہے، ننگے کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ننگے نہ ہوں۔ اگر دروازہ بند ہے، کمرہ بند ہے، حمام کا دروازہ ہے، پردہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں کیا ضرورت ہے؟
کہ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے اسی وقت ایک نیت کر لی تھی کہ اگر مجھے نوکری مل گئی تو پہلی تنخواہ جو ہے میں خیرات کروں گا یا مدرسے میں دوں گا۔ اب مجھے نوکری بھی مل گئی اور پہلی تنخواہ بھی مل گئی ہے، تو ہمارے خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل غریب ہیں اور صدقے کے حقدار ہیں، بالکل آپ ان کو دے دیں۔ ان کے دینے میں آپ کو دو ثواب ہوں گے، ایک ثواب آپ کو صدقے کا ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ہوگا کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے قرآن میں حکم ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، مسکین اور مسافر کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، رشتہ داروں کا اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، مستحق ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، آپ ان کو دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر کے مسکینوں کو تو ہم جانتے نہیں ہوتے، بعض اوقات ہمارے سامنے ایک غریب ہے، روزانہ بھیک مانگتا ہے، لیکن گھر کے اندر ماشاءاللہ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مسکین مر گئے، جب مرنے کے بعد لاش اٹھائی تو بستر کے نیچے سونے کی گنیاں چھپائی ہوئی تھی، کھانا نصیب نہیں، پینا نصیب نہیں، بھیک مانگتے گزر گئی زندگی۔ لیکن گھر میں ماشاءاللہ نیچے جو اس نے بچھائی ہوئی تھی نا، وہ اپنا گدا شدہ، اس کے اندر سونے کی شرفیاں رکھی ہوئی، وہ کس کے کام آئی بھی؟ کمیٹی والوں کے، جن نے اٹھا کے دفن کر دیا وہ بھی لے گئے۔ تو اس لیے رشتہ دار کے بارے میں تو آدمی کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ مستحق ہے، یہ بیوہ عورت ہے، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا وارث کوئی نہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والے، وہ تو تمہارے زیادہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیا کریں، اس کے بعد اپنے ہمسایہ جو گھر کے قریب ہیں، اس کے بعد اپنے محلے والے، اس کے بعد پھر اپنے شہر والے، اس کے بعد پھر باہر والے۔ سب سے زیادہ حقدار تمہارے جو ہیں رشتہ دار ہیں، تمہارے اقارب ہیں، تمہارے ارحام ہیں، تمہارے عزیز ہیں۔ حضور پاک دیکھیں نا کہ اپنے رشتہ دار جو ہے کافر بھی تھے لیکن مہربانی کرتے تھے، یعنی حضور کے رشتہ دار ہیں، کافر ہیں اور دشمن ہیں، مشرک ہیں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑنے والے ہیں، لیکن مکے میں جب قحط پڑی، ابو سفیان یہاں سے سیدھا مدینے گیا اور بارشیں بند ہو گئی مکے میں، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ چمڑے ابال ابال کے اس کا شوربہ پیتے تھے، اور عالم یہ ہو گیا تھا بھوک کے مارے ایسے سر اٹھاتے معلوم ہوتا آسمان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اسی سے سورۃ الدخان ہے۔ تو ابو سفیان سیدھا مدینہ منورہ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان قومک قد ہلکوا، محمد مدنی تیری قوم تو مر رہی ہے، ہمارے پاس غلہ نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے، بارشیں بند ہیں، تیری قوم مر جائے گی، آپ خوش ہیں اس بات میں؟ دعا کریں ان کے لیے۔ حضور پاک نے دعا کی اور حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوشش کرو، پیسے اکٹھے کرو، بال اکٹھا کرو، گندم اکٹھی کرو۔ اس زمانے میں بھی حضور نے 10,000 کی گندم بھجوائی، اور اسی طرح سمامت ابن اسال جس صحابی نے راستے میں چوکی لگا دی تھی اور مکے والوں کی گندم بند کر دی تھی، حضور نے اس کو بھی پیغام بھیجا کہ اٹھا لو اپنی چوکی، جانے دو گندم، مکے والوں کو بھوکا نہ مرنے دو، کافر ہیں تو کافر ہیں، کیا ہو گیا؟ اسلام تو سب پہ رحم کرتا ہے، اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو رحمت کا دین ہے، اسلام تو رواداری کا دین ہے، اسلام تو جانوروں کے بھی حقوق بتلاتا ہے۔ لیکن اے کاش آج کافر اپنے آپ کو بری الذمہ اور اپنے آپ کو بڑا معتدل سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو انتہا پسند سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ حق کو باطل بنا دیا اور باطل کو حق بنا دیا، خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کریں، مکے میں بھی کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں عطا فرما دے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب،
اللهم اسقِ عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم اسقِ عبادك المعتمرين القادمين المقيمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سمیع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.